بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانی کھانسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے کھانسی کا خاتمہ یقینی ہے۔ اسی طرح پیاز کے عرق کو چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھی جائے تو انسان وبا سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پیاز جسم کے زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ سرکہ کے ساتھ پیاز کا اچار بنا کر کھانے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ پیاز کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پیاز کھانے سے بعض قسم کے کینسر کے خطرے کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ پیاز کھانے سے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیاز کا عرق ہیضے جیسی موذی مرض سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے پسندیدہ سلاد میں باریک کٹی ہوئی سرخ پیاز ضرور شامل کیا کریں۔ دودھ اور چکنائی سے بھرپور دودھ کی مصنوعات کا استعمال چھاتی کا سائز بڑھا سکتا ہے۔ میتھی کے بیجوں کو سرسوں کے تیل میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور چھاتیوں کو ہلکا ہلکا مساج کریں۔ گری دار میوے چربی کا بھرپور ذریعہ ہوتے ہیں جو چھاتی کی بافتوں کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔ سویابین ایسٹروجن سے بھرپور ہوتا ہے جو بڑی چھاتیوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ کینسر کا سبب بننے والے آزاد ریڈیکل کو بھی روکتا ہے۔ چھاتی کی مالش کے لیے بادام کا تیل، زیتون کا تیل، میتھی کے بیجوں کا تیل استعمال کرنا بہترین ہے۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اسے باقاعدگی سے لگائیں تاکہ چھاتی کے ٹشوز پھیلیں اور بڑے ہوں۔ ایک انڈے کی سفیدی میں چند قطرے لیموں کا رس اور آدھا چمچ شہد ملا کر اچھی طرح پھینٹ لیں۔ چہرے پر اس کا لیپ 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ 20 منٹ کے بعد روئی کے ٹکڑے کو گرم پانی میں بھگو کر چہرے سے ماسک آہستہ آہستہ اتار دیں۔ یہ لیپ خشک جلد کو ملائم کرتا ہے۔ بالوں میں تیزی سے کنگھی کرنے سے بال جھڑتے ہیں، اسی لیے بالوں میں آہستہ آہستہ کنگھی کریں۔ بالوں میں بار بار شیمپو کرنے سے سر کے بال باریک ہو جاتے ہیں اور بال ٹوٹنے لگتے ہیں۔ صحت مند غذا استعمال نہ کرنے سے سر کے بالوں میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ بالوں کو زیادہ دیر تک مشین سے خشک کرنے سے بھی بال جھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاکلیٹ کے استعمال سے ہماری دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو چند بادام اور کالی مرچ ملا کر پاؤڈر بنا لیں اور اس کو روزانہ نہار منہ 1 چمچ کھا لیا کریں۔ صرف چہرے کی جلد ہی اس موسم میں توجہ نہیں مانگتی بلکہ جسم، گردن، ہاتھ، بازو اور پاؤں بھی توجہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے چہرے کے ساتھ ساتھ جلد کے باقی حصوں کی حفاظت روٹین ورک میں شامل کریں۔ گلیسرین، عرق گلاب اور لیموں کو ہم وزن ملا کر یا میزہ کسی صاف بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ ٹونر کے طور پر چہرے پر اور گردن پر لگائیں۔ خشک دودھ 1 چائے کا چمچ اور جو کا آٹا، عرق گلاب ملا کر گاڑھا لیپ بنا لیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ ماسک لگانے سے جلد کی رنگت نکھر آئے گی۔ نسوانی خوبصورتی کئی عوامل کا مجموعہ ہوتی ہے جن میں سب سے اہم ایک خوبصورت برسٹ کی جوڑی ہے۔ لٹکی ہوئی چھاتیاں عورت کی خوبصورتی میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ چند قدرتی طریقوں کا استعمال کر کے چھاتیوں کی کھوئی ہوئی خوبصورتی بحال کی جا سکتی ہے۔ ایلو ویرا میں جلد کو سخت کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ صدیوں سے اس کا استعمال جھریوں سے بچاؤ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایلو ویرا کا مساج جلد کے اندر تک جا کر اسے سخت بناتا ہے۔ اس کے علاوہ چھاتیوں کے پٹھوں پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ بادام کا تیل بھی خون کا دورانیہ بڑھانے میں مددگار ہے اور بریسٹ بھی ٹائٹ کرتا ہے۔ سڈول چھاتیوں کا اہم راز اچھی غذائیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریسٹ کی سختی ان میں موجود کچھ پٹھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ان پٹھوں کو ان کا پروٹین ملتا رہے تو بریسٹ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے ٹماٹر، بند گوبھی، پھول گوبھی، گاجر اور گوشت کا استعمال ضروری ہے۔ سردیوں میں اکثر لوگ، خاص کر خواتین، پھٹی ایڑیوں کی وجہ سے پریشان نظر آتی ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی میں پاؤں بھگو لیں اور کچھ دیر کے بعد تولیہ خشک کر لیں، پھر گلیسرین لگا لیں اور موزے پہن کر سو جائیں۔ کچھ ہی دن میں پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔